السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم اپنے یوٹیوب چینل دین کی معلومات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آپ خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ دوستو، آپ کو جیسے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی کے لیے دین دیا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ناکام ہو جائے گا۔ یہ 100% آپ لکھ لیجیے۔ یہ دین وہ چیز ہے، اللہ نے اسی سے لوگ جو ہے چل کر کامیاب ہوں گے اور ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس دین کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، لانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے دین دیا ہے۔ اور ہم کامیابی کہاں پر ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنی دکانوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے باغاتوں میں۔ کامیابی چھپی وہی ہے، جن چیزوں کا میں نے نام دیا وہی چھپی ہے۔ ان چیزوں کے اندر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ لے آئیے، بس کام ہو جائے گا۔ یعنی جہاں پر جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ حکم مان لیجیے اور نبی کا طریقہ لے لیجیے، کام ہو جائے گا۔ اسی کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ جو روزمرہ کے ہم کام کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اب بتا رہا ہوں۔ جیسے ہماری ضرورت ہے بیت الخلا میں جانا، یہ ضرورت ہے ہماری، اب ہم سب کو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کے اندر نبی کا طریقہ آ جائے تو ہم جو فراغت بھی ہمیں مل جائے گی اور عبادت بھی شامل ہو جائے گی، کیونکہ نبی کا طریقہ اپنانے سے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں عبادت شامل ہو جائے گی۔ یعنی کہ نبی کا طریقہ سنت طریقے پہ کام کر لیجئے، بس ہو گیا کام۔ تو اسی لیے آج میں آپ کو بیت الخلا میں جانے کی 13 سنتیں بتانے والا ہوں۔ سمجھ لیجیے کہ 13 سنتیں۔ تو کون کون سی سنتیں ہیں یہ سمجھ لیجیے آپ۔ سب سے پہلی سنت ہے سر ڈھک کر جانا۔ بیت الخلا میں جب بھی جائیں سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ جوتے چپل پہن کر، سر عام وہ تو سب پہنتے ہی ہیں سر کر کے لوگ، لیکن سر ڈھکا ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری سنت، جب بھی بیت الخلا میں داخل ہوں دعا پڑھ کر جائیں، دعا پڑھ کر جائیں اور الٹے پیر سے جائیں۔ یہ تیسری سنت ہے۔ جب آپ بیت الخلا میں جاگے تو الٹے پیر سے، لیکن جب دعا آپ کو باہر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دعا پہلے ہی پڑھ لیں۔ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کے پڑھنے سے جو خبیث جن جو ہوتے ہیں، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں تو ہمارے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہے، نہیں دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پر وہ خبیث جن جو وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ہم دعا پڑھ کر نہیں جائیں گے تو وہ جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے جب ہم دعا پڑھ کر اندر چلے جائیں گے تو پھر جو ہے ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اور شرمگاہ کے بیچ میں پردہ ہو جاتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا پڑھ کر اندر داخل ہوں اور الٹے پیر سے داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ بات سن آ رہی ہے؟ الٹے پیر سے داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں چوتھی سنت بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کو اپنے فراغت ہونا ہے تو جھک کر کپڑے اتاریں، یعنی کہ آپ پہلے تھوڑے سے اس طرح سے، یعنی ایک دم کپڑے اتار کے نہیں کہ تھوڑا جھک جائیں تاکہ آسانی ہو جائے گی۔ بہت سے جگہ دیکھو آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی منڈیریں ہوتی ہیں اور وہاں پر جو ہے فراغت کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ چیز لازم رہتی ہے تاکہ ہمیں کوئی دیکھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے 5ویں سنت سمجھ لیجیے آپ، جب بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ 5ویں سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا، ہاں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت کے خلاف ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سنت کے خلاف۔ تو وہاں پر ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے کہیں بھی، ہاں کہیں ایسی جگہ جہاں پر مطلب پھنس گئے، مطلب کچھ ہے ہی نہیں، مطلب اب پیشاب بھی آ رہا ہے لیکن کہیں جگہ ملی نہیں، تو کر سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے پوری کوشش جان لگا دیں کہ میں کہیں نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی بیٹھ کر ہی پیشاب کروں گا، ہاں، تاکہ میری سنت جو نہ چھوٹے، ٹھیک ہے۔ 6ٹھی سنت کیا ہے جی؟ نہ تو آپ قبلے کی طرف رخ کریں گے، جب بھی آپ کو پیشاب کرنا ہو تو قبلے کی طرف ہمارا رخ نہیں ہونا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری 6ٹھی سنت ہے، یہ اس کا دھیان رکھیں۔ اور جب بیت الخلا میں ہم موجود ہوں
تو اس وقت میں ہم اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کا ذکر نہ خام خام بولے بھی نہ، ٹھیک ہے نا. اس وقت میں خاموش رہنا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دھیان رکھنے والی بات ہے، آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا ذکر نہیں کرنا، یہ مشکوٰ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد 8ویں سنت ہے ڈھیلا اور پانی کا استعمال کرنا استنجے کے لیے. ڈھیلے اور پانی کا استعمال کرنا استنجے کے لیے. تو آج کل تو ہر جگہ پانی ہی زیادہ ہے، ڈھیلے تو بہت لوگ کم استعمال کرتے ہیں، اور لیکن یہ سنت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہیں ایسا بھی تو اس کی جگہ ہم ٹشو آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، یہ تو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن پانی تو ہے اکثر ہمارے پاس ہے ہی، لیکن کیونکہ سنت ہے، ہمارے اللہ پیارے نبی جو ہے نا ڈیلے اور پانی دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. نمی سنت شرمگد ہونے کے لیے آپ الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، یعنی پانی سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سنت ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. 10ویں سنت پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، یہ 10ویں سنت ہے. اکثر جو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا وہ اس چیز سے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچانا. لوگ جو نہیں بچاتے ہیں وہ اکثر کے اس چیز سے عذاب ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا دھیان رکھنا ابھی کہ جو ہمیں اس طرح سے پیشاب کرنا ہے کہ چھینٹے نہ آئے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اور جب 11ویں سنت کیا ہے، جب باہر نکلیں تو سیدھے پیر سے باہر نکلنا ہے، اور سیدھے پیر سے باہر نکلنے کے بعد اب دعا پڑھنی ہے. دعا آپ کی اسکرین پر ہے، غفران کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ہم فراغت ہو گئے، اب باہر آ گئے اور سیدھے پیر سے باہر آنا، یہ دعا پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. 12ویں سنت، اگر آپ کو استنجا لگ رہا ہے تو آبادی سے دور نکل کر، یعنی کوئی ہمیں دیکھے نا، آبادی سے دور نکل کر استنجا کرنا ہے، کوئی ہمیں دیکھے نا، تو یہ 12ویں سنت ہے، ٹھیک ہے. 13ویں سنت استنجے کے لیے نرم زمین کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں زمین نرم ہو. اگر نرم نہیں ہے تو اس کو خود کے نرم کر لیا جائے، یہ سنت ہے، میں آپ کو بتا دوں. اس لیے ہمارے پیارے نبی اس چیز کا خیال رکھتے تھے اور نرم جگہ پر ہی استنجا فرماتے تھے آپ، تاکہ چھینٹے نہ آئے بات سے ایسی تھی. تو اس لیے اگر کوئی سخت جگہ ہوگی تو آٹومیٹک آپ کو چھینٹے آئیں گی. اس لیے اس جگہ کو یا تو پہلے نرم کر لیا جائے یا پھر پہلے سے ہی نرم جگہ ہونی چاہیے. تو یہ 13 سنتیں آپ کو میں نے بتائی. امید ہے آپ کو یہ جو ہے پسند آیا ہوگا اور اس پر آپ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اور جب اس پہ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس میں آپ کو کون کون سی سنت آپ کو پتہ تھی، کون سی نہیں پتہ تھی، تو اس لیے بھی آپ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہیں. اور اس پر نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہی میں جو ہے اب بیت الخلاء میں سنت طریقے پہ ہی جاؤں گا اور باہر بھی آؤں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ایسی وہ چیز ہے جو ہمیں بالکل یعنی کہ عبادت جو ہم کام کریں گے، اب اس میں کوئی بھی ہم کام کریں نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ یہاں پر کامیابی ہے. جو ہے اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے، نبی سے محبت کا راستہ ہے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے، اتارنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں ایمان والے بن کر اس دنیا سے جب ہم جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نبی کی ایک ایک سنت پر ہو، تاکہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.